وہ آئے اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جاگونی کی تکلیف کے ساتھ جان آئے. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر فرمایا. اور جہاں مالک ارض و اسما خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید کی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید کی ہے. کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت تاکید کی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی. وہ بیوی کی بات پر آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اس اتفاق سے اس نوجوان کے موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعلان بھیجا کہ میرے شوہر نشہ کی حالت میں ہے، چاہتے ہو کہ آپ کو بتلا دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں کہ کلمہ پڑھوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. تو والدہ نے جواب میں کہا انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا، اس میں آگ لگا دی گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے کہا کہ کہیے اگر ہم تمہارے بیٹے کو اس آگ میں جلا دیں تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گے؟ ماں نے کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے، اگر تمہیں اس میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کئی زیادہ سخت اور ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ لہٰذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، ورنہ ہم تمہارے سامنے ان کو اس آگ میں جلا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے. اولاد اپنی جگہ کو کتنی عبادت گزار اور نیک صلاح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی اس ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کے نوجوان جب کو جوانی آتی ہے تو اس نے اپنے والدین کو کیا صلہ دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازی کو تحفظ دیا، دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. ارے والدین کو اپنے کاندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے ان کو عظیم سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی دنیا ہی میں اللہ نے کیسی سزا دی. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے والدین کی